بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ آپ آل ایگزام لرنر چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میں کسی طرح کی بھی اگر آپ کو اور سپورٹ چاہیے ہو ایگزامس کے ریلیٹڈ تو آپ نیچے مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی ٹاپک پہ کوئی سٹیٹمنٹ چاہیے ہو، پرسنل سٹیٹمنٹ، یا پھر آپ کو ایسے کے ریلیٹڈ کوئی مٹیریل، تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ٹاپک ہے ہمارا، کیا جدید دور کی زندگی ہماری صحت کو خراب کر رہی ہے؟ یہ کسی طرح سے بھی پوچھ سکتے ہیں، از ماڈرن لائف بینیفیشیل اور ہارمفل، اور سائیڈ ایفیکٹس اور ایڈورس ایفیکٹس آف ماڈرن لائف، اور یو کین سے کہ اس کے ہماری جو سائنسی ترقی کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہیں، اس کو اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا پارٹ ہے جی تعارف ہے، جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جدید دور میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا نے جس طرح انقلاب برپا کیا ہے، نت نئی ایجادات آ گئی ہیں، تو ترقی بہت زیادہ دنیا میں ہو گئی ہے۔ جس طرح اسمارٹ فون آنے سے ایک آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ کم ہو گئی ہے، اسی طرح فزیکل، سائیکولوجیکل، ذہنی ہر طرح کی جو ہے نا وہ سہولیات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور آپ نے سائنٹسٹ ہے، اس کی آپ نے یہ کوڈ اس میں لکھتے نہیں ہے، ٹیکنالوجی شوڈ امپروو یور لائف ناٹ بیکم یور لائف۔ یہ بلی کاکس سے ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کہی تھی۔ اسی طرح یہ انٹروڈکشن کے بعد آپ پہلی اس کی ہیڈنگ ہے جدید دور کے سائیکولوجیکل صحت پر اثرات، یعنی کہ آپ کی سائیکی پر کیا اثرات ہیں اس کے۔ تو اس میں پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان پوائنٹس کو پیراگراف فارم میں لکھ دینا ہے۔ بڑھتے ہوئے ڈپریشن کے مسائل ہیں، اس کے بعد دوسروں سے محبت سے اجتناب اور اکیلے رہنا، کیونکہ سارا دن جو موبائل یوز کرے گا وہ اکیلے ہی زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نیند نہ آنے کے مسائل ہیں۔ چوتھے نمبر پر آ جائے گا کہ بلڈ پریشر، شوگر کا لیول آپ کا اب نارمل ہونا۔ پھر تھکاوٹ کے مسائل ہیں۔ پھر بچوں میں ڈیجیٹل جو ہے نا وہ کنیکشن کا نہ بڑھنا، ڈیجیٹل کنیکشن کا بڑھتے جانا بلکہ، اور آپ کا فزیکل ایکٹیویٹیز کا کم ہوتے جانا، یہ اس میں سائیکولوجیکل اثرات ہیں اس کے۔ جی اب آ گئے ہیں جی جدید دور کے فزیکل صحت پر اثرات کیا ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جائے گا جی آپ کا کہ موٹاپے جیسی بیماری، جب سارا دن آپ نے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے تو آپ کو موٹاپا مسئلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سپورٹس جو آپ کی جو ہے نا وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جسے کہتے ہیں، ان سے دوری اختیار کر لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جائے گا کہ جس طرح اب کیونکہ جدید دور میں جس طرح انٹرنیٹ نے ایک طرف تو بڑی انفارمیشن کا سورس بھی ہے، دوسری طرف یہ جو ہے نا وہ برائی کا بھی ایک سورس ہے، اس لیے دین سے دوری اور برائی سے جو ہے نا وہ قربت اختیار کر لیتا ہے بندہ، اگر زیادہ جو اس میں انڈلج ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول جیسی بیماریاں اس کو آ کے گھیر لیتی ہیں، اس بندے کی صحت خراب ہو جاتی ہے فزیکلی بھی۔ پانچواں کیا ہے کہ دور جدید کی جو جدید فرٹیلائز غذا ہے، جس سے آپ کی جسمانی گروتھ ہی نہیں ہو رہی، یعنی کہ اب آپ کی جو اتنی بھی خوراک آ رہی ہے وہ فرٹیلائز یعنی کھادوں سے تیار ہو رہی ہے، اور اس سے آپ کی صحت جو ہے نا بچوں کی وہ اس لیول کی نہیں ہو رہی جس طرح پہلے زمانے کی خالص غذا سے ہوتی تھی۔ یہ 5 پوائنٹ اس کے ہیں جی۔ اس کے بعد آ جائے گا دور جدید کے ذہنی صحت پر اثرات ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ قیمتی وقت کا غیر ضروری سرگرمیوں میں بے دریغ ضیاع، یعنی کہ قیمتی وقت جس کو ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے اس میں ہم گیمز کھیل رہے ہیں، اس میں ہم جو ہے نا وہ سپورٹس کھیلنے کی بجائے ہم جو ہے نا وہ صرف کمپیوٹر پہ گیمز کھیل کے اور کمپیوٹر پہ موویز دیکھ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ آ جائے گا کہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی، بیہیویئر چینجز آ گئے ہیں، یعنی کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اتنا زیادہ آپ ٹائم جب کمپیوٹر پہ دیں گے یا اتنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نظر پہ اثرات آئیں گے، دوسرے یہ ہے کہ آپ کی جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دوسرے لوگوں کے جو بیہیویئر چینجز ہیں اور رویوں میں چینج آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی چڑچڑاپن وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گی جی دماغی خلیوں کی گروتھ ایک غلط سمت میں، یعنی کہ جو آپ کے مینٹل گروتھ ہے نا
نیورونس ہو گئے آپ کے، جو جتنے آپ کے دماغی خلیے ہیں ان کی جو گروتھ ہے وہ ایک غلط سمت میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرح سے صحیح طرح گرو نہیں کر پاتے۔ چوتھے نمبر پہ آئے گا کہ بچوں میں تنہائی اور چڑچڑا پن جیسی علامات، یعنی کہ سارا دن موبائل پہ یوز کرتے رہنا اور کسی کام پہ توجہ نہ دینا، یہ بچوں میں آ جاتا ہے مسئلہ۔ پانچویں نمبر پہ آئے گا کہ سوشل میڈیا کی ایڈکشن اتنی ہے کہ آپ ایک دن بھی اس کے بغیر جو ہے نا وہ پھر نہیں رہ سکتے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے بندہ اگر روز اس کو یوز کرنا چلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھٹے نمبر پہ ہے جی قوت برداشت کا کم ہونا، اب برداشت کی قوت کم ہو گئی ہے، جس طرح موویز میں بچے دیکھتے ہیں جی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہے، اور ڈراماز میں دیکھتے ہیں اسی طرح آگے ہمارے نئے دور میں بھی اسی طرح اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتویں نمبر پہ آئے گا کہ جدید میڈیا کو دیکھ کر کرائم کرنا یا بڑھنا، یہی کہ آپ جس طرح موویز میں کرائم سینز دیکھتے ہیں اسی طرح لوگ اپنی فزیکل لائف میں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں پھر بعد میں، اور اسی لیے کرائم ریٹ بھی بڑھ رہا ہے اس کا بہت زیادہ۔ اور آخر میں اس کا نتیجہ آ جائے گا جی، یعنی کہ رزلٹ ہے جو لکھنا ہے آپ نے، اور اس میں ایک طرف آئے گا ایک طرف دور جدید نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے، دوسری طرف انسان کی جسمانی ذہنی اور فزیکل جو صحت ہے اس پر بھی برے اثرات ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ذریعہ معاش کا اس کے ساتھ ساتھ وسطیٰ ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ایک طرح سے یہ ضرورت بھی بن گئے ہیں۔ یعنی آپ نے جو نتیجہ لکھنا ہے وہ آپ نے دونوں چیزوں کو ملا کر لکھنا ہے، کہ صرف اس کے نقصانات ہی نہیں لکھ دینے، آپ نے ایک طرف لکھنا ہے کہ ایک طرف نقصان بھی ہے دوسری طرف فائدے بھی ہیں۔ فائدے یہ ہے کہ اب لوگوں کے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کے روزگار بھی لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو گورنمنٹ بند نہیں کر سکتی، نہ کوئی بھی ملک جو ہے نا اس کو بین کر سکتا ہے، اب یہ ضرورت بن گیا ہوا ہے۔ اب یہ صرف ڈیپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے کہ ترجیحات کون سی کس طرف جاتی ہیں، یعنی کہ ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، اگر ہم ایک پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں یا نیگیٹیو وے میں کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ ہمارے اوپر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب جس طرح کا دور ہے اس میں خبر جو ہے وہ نیوز جو بھی ہے اس میں کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے میں کسی بھی کو انصاف کے لیے ہر طرح کے معاملات میں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے، اس لیے جو ہے نا اس کا تھوڑا اس لحاظ سے بھی یہ لکھ دینا ہے کہ دونوں طرف سے اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس اب چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک، تاکہ ان کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔